الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الرسل وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی کلامہ القدیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ان لوگوں کی مثال اس بارش کی مانند ہے جو آسمان سے اتر رہی ہو، جس میں اندھیرے ہوں اور گرج کڑک اور بجلی کی چمک، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اس حالت میں وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونستے ہوں، کڑک کی وجہ سے موت سے بچنے کے لیے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں یعنی ان کی بینائی کو، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بجلی چمکتی ہے تو پھر وہ اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہیں قاموا، وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا یعنی سلب کر لیتا ان کے کانوں یعنی ان کے کانوں کی قوت سماعت کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں یعنی ان کی آنکھوں کی بینائی کو، اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ رب العزت ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں اور ہدایت کے بدلے گمراہی اختیار کرنے والے منافقین کے حال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دو مثالیں ارشاد فرمائی گئیں، ایک تو ان منافقین کی مثال جو کل پیش کی گئی تھی کہ جو دل سے قطعی طور پر اسلام کے منکر تھے اور بانی اسلام کی عظمت کے مخالف تھے، لیکن بظاہر اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد اور مصلحتوں کے پیش نظر بظاہر مسلمان بن بیٹھے تھے، اور بعض دوسرے منافق جو اسلام کو قبول کرنے میں متردد اور متحیر رہتے تھے کہ قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو آج ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی جا رہی ہے جو اسلام کو قبول کرنے میں متردد رہتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے جنگل بیابان میں کوئی آدمی ہو اور بادل ہو، گرج ہو، چمک ہو، زور کی بارش برس رہی ہو، بادل ہو، چمک ہو، گرج ہو، ان حالات میں وہ جنگل بیابان میں جو مسافر ہوتا ہے تو جب بجلی چمکتی ہے
اور بادل گرجتا ہے تو وہ اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ جب بجلی چمکتی ہے تو آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے، اجالا ہوتا ہے، سوجلا ہو جاتا ہے، آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب چلنے لگتا ہے تو فوراً وہ بجلی ختم ہو جاتی ہے، اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اندھیرا چھا جاتا ہے تو چل نہیں سکتا۔ تو اب وہ اپنے سفر میں اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں جس طرح وہ متردد اور حیران ہوتا ہے کہ کبھی وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن چل نہیں سکتا، اور ادھر اس کو اپنی جان کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، اسے یہ بھی خطرہ ہے کہ میں اس گرج اور چمک کی وجہ سے مر جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو جس طرح اس مسافر کی جنگل بیابان میں حالت ہوتی ہے، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو وہ متردد اور حیران ہوتا ہے، اپنے سفر کو بھی ٹھیک کر نہیں پاتا لیکن رک بھی نہیں سکتا۔ تو جو مثال اس شخص کی ہے، ان منافقوں کی مثال جو اسلام کو قبول کرنے نہ کرنے کے بارے میں متردد رہتے ہیں، منافقوں کے یہ گروہ جو ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ اسلام روز بروز ترقی کر رہا ہے اور اسلام کی روشنی دیکھتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کھلے معجزات دیکھتے ہیں اور جنگوں کی حالت میں انہیں کوئی مالی امداد ملتی ہے اور طرح طرح کے فوائد نصیب ہوتے ہیں، تو پھر تو کہتے ہیں کہ جی کلمہ پڑھنا چاہیے، پکا مومن بننا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے۔ لیکن جب کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے اور مصائب و آلام کا سامنا ہوتا ہے اور پھر انہیں پریشانی لائق ہو جاتی ہے، تو پھر خیال کرتے ہیں کہ یار ادھر تو بڑی مشکلات ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑی تکلیف ہے اور مسائل کا سامنا ہے، تو اس وقت وہ اس مسافر کی طرح کہ جب اسلام کی روشنی دیکھی، معجزات دیکھے، فوائد دیکھے، تو اس مسافر کی طرح جس طرح وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام کو پکا ٹھکا قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن جب مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو یہ وادی کو اتنی آسان تو نہیں نا، مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے، تکالیف، مصائب و آلام کا سامنا بھی ہوتا ہے، تو پھر اس مسافر کی طرح جس طرح وہ بجلی کی چمک ختم ہوئی تو وہ رک جاتا ہے، سفر نہیں طے کر سکتا، تو یہ بھی دل میں خیال بناتے ہیں کہ یار ادھر تو بڑی مشکل ہے، بڑا مسائل کا سامنا ہے، تو مصائب و آلام سے گزرنا پڑے گا۔ تو پھر وہ کفر کے اندھیرے میں، یہاں اسلام کو بارش کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور اسلام کی روشنی کو جو ہے بارش کی مانند قرار دیا گیا اور بجلی کی چمک کی مانند قرار دیا گیا جس میں وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ مصائب و آلام دیکھتے ہیں تو پھر ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر کفر کے اندھیرے میں وہ رک جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اسلام قبول نہیں کرنا۔ تو بہرحال یہی وہ مقام ہے جس سے مخلص اور منافق اپنے اور بیگانے کی پہچان ہوتی ہے اور کھرے اور کھوٹے کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں منافقت سے بچائے اور دوغلی پالیسی جو ہے اس سے محفوظ فرمائے۔